سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی نے ایک رات میں یہ خواب دیکھا کہ انہیں کہا گیا کہ الل صبح سب سے پہلی چیز جو تجھے ملے اسے کھا لینا، دوسری کو چھپا دینا، تیسری کا کہا مان لینا، چوتھی کو مایوس نہ کرنا، پانچویں سے فرار اختیار کرنا۔ اگلے روز صبح ہوئی، سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی وہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ یہ حیران ہو گئے کہ حکم تو پہلی چیز کو کھانے کا تھا۔ پھر دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میری طاقت سے باہر مجھے کوئی حکم نہیں فرماتے، چنانچہ کھانے کا عزم لے کر اس کی طرف بڑھے۔ قریب ہوئے تو یہ پہاڑ چھوٹا ہو گیا، پاس پہنچے وہ شہد سے بھی میٹھا لقمہ بن چکا تھا۔ اسے کھایا اور اللہ کی حمد کی، پھر آگے چل دیے۔ سامنے ایک سونے کا تشت دکھائی دیا، کہنے لگے اسے چھپانے اور دفن کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ زمین گڑھا کھود کر اسے دفن کیا اور آگے چل دیے۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر پیچھے دیکھا تو وہ تشت زمین کی سطح پر دکھائی دیا اور واپس آ کر پھر دفن کیا، بلکہ کئی بار یوں ہی کیا مگر وہ پھر بھی اوپر نکل آتا۔ بالآخر یہ کہہ کر آگے چلے گئے کہ میں نے تو حکم کی تعمیل کر دی ہے، آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندے کے پیچھے باز لگا ہوا ہے جو اسے پکڑنا چاہتا ہے۔ پرندے نے کہا اے اللہ کے نبی میری مدد کیجیے۔ انہوں نے بات مان لی اور اسے اپنی آستین میں پناہ دی۔ اتنے میں باز آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں بھوکا تھا اور اس پرندے کے پیچھے سے صبح سے لگا ہوا تھا، آپ مجھے میرے رزق سے مایوس نہ کریں۔ انہوں نے جی میں سوچا کہ تیسری چیز کا کہا ماننے کا حکم تھا، میں نے مان لیا، اور چوتھی چیز کو مایوس نہ کرنے کا، اور چوتھی باز ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اسی حیرانی میں یہ تجویز سوچی کہ اپنی ران سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر باز کے آگے ڈال دیا، جسے لے کر وہ چل دیا، اور بعد میں اس پرندے کو چھوڑ دیا اور خود آگے چلے تو پانچویں چیز جو دیکھی وہ ایک بدبودار مردار تھا۔ یہاں سے بھاگ کر گزر گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے پروردگار میں حکم تو بجا لایا ہوں مگر ان امور کی ذرا تفصیل فرما دیجیے۔ رات ہوئی تو خواب میں یہ بتایا گیا کہ پہلی چیز جو کھائی ہے وہ غضب ہے جو پہلے پہاڑ کی مانند ہے، مگر جب صبر کرے اور غصہ کو پی جائے تو شہد سے بھی میٹھا لقمہ بن جاتا ہے۔ دوسری چیز نیک عمل ہے، اسے جتنا بھی چھپا دو وہ نمایاں ہو کے رہتا ہے۔ تیسری یہ کہ جو امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرے۔ چوتھی یہ کہ کوئی حاجت مند سوال کرے تو اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرو، گو خود بھی ضرورت مند ہو۔ پانچویں چیز غیبت ہے، لہٰذا غیبت کرنے والوں سے بھاگ کر گزر جاؤ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وسیم شہزاد کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔